فرمایا ہے حسن اپنی بہن سے کہو ام کلثوم سے کہو کہ آج میں تمہارے گھر افطار کروں گا۔ 18واں روزہ میرے مولا علی نے اپنی بیٹی کے گھر افطار کیا، اور جب افطار کے لیے بیٹی کو خبر گئی ہوگی تو میں پوچھ سکتا ہوں کتنی خوشی ہوئی ہوں گی جناب ام کلثوم۔ بیٹیوں اور باپ کا پیار تو آپ نے بہت دیکھا ہے نا، کربلا میں ایک منظر دیکھا نا آپ نے، ذوالجناح خبر شہادت جب لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی۔ اجرکم اللہ۔ جناب ام کلثوم نے بابا کے لیے کیا کیا سوچا ہوگا، یہ بھی بنا لوں وہ بھی بنا لوں، مگر بار بار خیال آتا ہوگا کہ بابا کے دسترخوان پہ تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی، بابا تو پسند ہی نہیں کرتے کہ دسترخوان بہت بڑا ہو، بابا تو سادہ دسترخوان پسند کرتے ہیں۔ تو پھر جناب ام کلثوم نے دسترخوان پہ جو کی روٹی جو مولا علی کو بہت پسند تھی، ایک ظرف میں نمک اور ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا۔ جب مولا علی آ کر بیٹھے نا، دسترخوان کو دیکھا، افطار کرنے جا رہے ہیں علی، تو میرے مولا نے دسترخوان کو دیکھ کر بی بی ام کلثوم کو دیکھا، فرمایا بیٹا تم نے بابا کو بھلا دیا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ تو اتنی چیزیں ہی نہیں ہوتی۔ کہ بابا کیا چیز رکھی ہے میں نے، کیا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا نہیں اسے کم کرو، اسے کم کرو۔ تو جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ نمک اٹھا لوں تاکہ بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں، تو فرمایا نہیں دودھ اٹھا لو، اس لیے کہ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ قربان جائیں علی پر۔ ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے، اجرکم اللہ، ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے، اور پھر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی تو صحن میں آ کر ایک ستارہ تلاش کیا، ستارہ نظر آیا تو کچھ بولے۔ بی بی ام کلثوم کچھ عقب میں کھڑی تھی، قریب آ کر کہتی ہے میں نے سنا کہ بابا کچھ بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بابا کہہ رہے تھے ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بی بی سے رہا نہیں گیا، بی بی نے فرمایا بابا کون سی رات ہے؟ کہے ام کلثوم جب یہ رات تمام ہوگی نا تو تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگے گی، اور تیرے بابا کا سر کا خون تیرے بابا کے چہرے پہ آ جائے گا، اور میں اس ضربت میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا۔